خراب حال کیا دل کو پرملال کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے سبق میں ہم مفرد کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ مفرد کا دوسرا نام ہے کلمہ۔ مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ کلمہ کے آگے تین اقسام ہیں، یعنی مفرد کی تین اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف۔ قرآن مجید، حدیث، تفسیر، جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ اسم، فعل، حرف ہی سارے اس میں ہیں جو کہ کلام کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اسم، فعل، حرف کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ اگر اس کی پہچان نہ ہوئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسم کا ترجمہ فعل والا کر دیا اور فعل کا ترجمہ اسم والا کر دیا، تو یہ بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ اب اسم کی کیا تعریف ہے، فعل کی کیا تعریف ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن پہلے ہم اس کا معنی سمجھتے ہیں۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام۔ بھائی تیرا اسم کیا ہے، یعنی تیرا نام کیا ہے۔ اور فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، جیسے اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں ایسے، یہ کیا فعل کر رہا ہے تو، یعنی یہ کیا کام کر رہا ہے۔ تو اسم کا مطلب ہوتا ہے نام اور فعل کا مطلب ہوتا ہے کام۔ جیسے اسلم سیب کھاتا ہے۔ اسلم ایک نام ہے آدمی کا، اور سیب پھل کا نام ہے، اس لیے اسلم بھی اسم ہو گیا اور سیب بھی کیا ہو گیا، اسم ہو گیا۔ کھاتا ہے، کھانا، اس میں کھانے کا ذکر ہے۔ بھی اسلم سیب سے کھیل نہیں رہا، اس سے کشتی نہیں کر رہا، بلکہ اس کو کھا رہا ہے، تو کھانا کیا ہو گیا، فعل ہو گیا۔ اب عربی گرامر کے ماہر جو علماء کرام تھے، انہوں نے اسم، فعل، حرف کی کیا ڈیفینیشن کی ہے، کیا تعریف کی ہے، کیا بتایا ہے کہ بھئی یہ کیا بلائیں ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ فعل، اسم، حرف۔ اچھا، میں نے ترتیب تھوڑی سی الٹ کر دی ہے۔ اسم، فعل، حرف ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے لکھ دیا ہے فعل، اسم، حرف، کیونکہ آپ جب فعل کی تعریف کو سمجھ جائیں گے تو اس لیے میں نے اس ترتیب کو تھوڑا سا الٹ کر دی۔ فعل، اس کی ہم تعریف پڑھنے والے ہیں۔ وہ کلمہ جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرے، وہ کلمہ جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرے، یعنی جو خود بخود ہی اپنے معنی کو بتا دے۔ آپ نے کہیں لکھا ہوا پایا جناب کھا رہا ہے، تو کھانے سے، کھانے کا لفظ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کھانے کا کام ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کھانے کا لفظ پڑھا، لکھا تھا کھاتا ہے، تو آپ نے سمجھا یعنی جناب یہاں پر کوئی کشتی ہو رہی تھی۔ کشتی میں نہیں ہو رہی، کھانے کا کام ہو رہا ہے۔ اب جناب کہیں آپ نے پڑھا وہ دوڑتا ہے، تو آپ نے جناب دوڑنے کا لفظ پڑھا تو آپ فوراً سمجھ گئے جناب یہ سو رہا تھا۔ نہیں میاں، سونے کا کام نہیں کر رہا، بلکہ وہ دوڑنے کا لفظ ہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ میں نہ بھاگ رہا ہوں۔ تو فعل کی تعریف وہ کر رہے ہیں کہ وہ کلمہ ہے جو خود بخود اپنا معنی بتا دیتا ہے۔ جب بھی آپ فعل کو کہیں پڑھیں گے وہ معنی اپنا بتا دے گا، لیکن وہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوگا۔ یعنی وہ یہ بھی بتائے گا کہ میں کس زمانے سے ملا ہوں، میں کس دور میں یہ کام ہوا تھا۔ پہلے تو زمانے سمجھیے، تین طرح کے زمانے ہیں۔ زمانے تین طرح کے ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی کہتے ہیں جو آپ کا وقت گزر گیا ہے، جیسے کہ میں ابھی، میرا جو بچپن تھا وہ میرا وقت گزر چکا ہے، تو وہ میرا ماضی ہے۔ اب جو ٹائم گزرا ہے اس کو حال کہتے ہیں، اور جو ابھی زمانہ میرے اوپر آئے گا، یعنی میرا جو ابھی باقی زندگی رہ گئی ہے، میرا بڑھاپا مجھ پر آئے گا بھی، تو وہ میرے لیے مستقبل ہوگا۔ ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے کو، اور حال کہتے ہیں موجودہ کو۔ آپ سے جیسے پوچھتے بھی ہیں لوگ، میاں کیا حال ہے تیرا، ٹھیک ہے نا تو، یعنی آج کل تیری طبیعت کیسی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ سے کسی نے کہا ہو کہ جناب کیا ماضی ہے تیرا، ٹھیک ہے نا تو، یا کسی نے کہا ہو جناب کیا مستقبل ہے تیرا، ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو ایسے نہیں پوچھتے، بلکہ پوچھتے ہیں کیا حال ہے تیرا، یعنی ابھی تیری زندگی کیسی گزر رہی۔ تو ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو جو نہیں لوٹ کے آئے گا، اور حال جو ابھی گزر رہا ہے، اور مستقبل جو آنے والا ہے۔ تو ابھی دوبارہ تعریف سنیے فعل کی۔
وہ کلمہ ہے جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرے، یعنی اپنا معنی بتا دے، جیسے کہ کھانا پینا سونا جانا، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائے کہ میں کس زمانے میں ہوں، یعنی کہ وہ لکھا ہوگا کھایا، میں نے ماضی میں کھایا، یا کھاتا ہوں یعنی کہ حال میں کھا رہا ہوں، یا کھاؤں گا مستقبل میں کھاؤں گا، یعنی کہ وہ اپنے زمانہ بھی ساتھ میں بتاتا ہے کہ میں ماضی میں ہو رہا ہوں، حال میں ہو رہا ہوں، کہ مستقبل میں ہو رہا ہوں۔ ابھی جناب اسم کی تعریف وہ کلمہ ہے جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرے، خود بخود ہی اپنا معنی بتا دے۔ کہیں آپ نے دیکھا اسلم، انور، اکرم، میز، کرسی، پنکھا، پاکستان، ہندوستان، امریکہ، بلوچستان، تو یہ سارے کے سارے نام ہیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو الجبرا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اسلم، اکرم وغیرہ لکھا ہوگا تو آپ اس کا نام ہی پڑھ کر سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب پھر یہ تعریف سنیے کہ وہ کلمہ جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرے، یعنی اپنے معنی کو بتا دے، اور وہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یعنی کہ جب بھی آپ اسم کو دیکھیں گے وہ معنی بتا دے گا، اس کے ساتھ ٹائم کا ذکر نہیں ہوگا، فعل کے ساتھ ٹائم کا ذکر ہو رہا ہوگا لیکن اسم کے ساتھ ٹائم کا ذکر نہیں ہو رہا ہوگا۔ ابھی یہ تعریفات آپ دوبارہ سنیے اور اس کو سمجھیں گے۔ پھر وہ کلمہ ہے جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرے اور وہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور اسم وہ کلمہ جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرے، اپنے معنی کو بتا دے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ اور حرف کی کیا تعریف ہے؟ وہ کلمہ جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، اپنے معنی پر دلالت نہ کرے۔ جیسے اب یہ میں نے ماضی کی ایک مثال لکھی، اس پر توجہ کریں۔ اسلم نے سیب کھایا تھا، اب اسلم نام ہے، اسم ہو گیا، سیب پھل کا نام ہے، یہ بھی اسم ہو گیا، کھایا تھا، یہ جناب کھایا جناب فعل ہو گیا ہے جی، اور تھا یہ زمانہ بتا رہے کہ میں جناب ماضی میں نے کھایا تھا، تو اسلم نے سیب کھایا تھا، لیکن اسلم کہیں لکھا ہوا علیحدہ اسلم، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کسی آدمی کا نام لکھا۔ سیب بھی لکھا ہوا ہوگا تو آپ اس کو بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ سیب پھل کا نام ہے، کھایا تھا اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن اکیلا کہیں نے لکھا ہوا ہے، نے حرف ہے، تو کیا آپ نے کہیں لکھا ہوگا تو آپ اس کو سمجھ سکیں گے کہ یار یہ کیا لکھا ہو، نے کا کیا مطلب یہاں پر بتایا جائے۔ تو حرف ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے، وہ اپنے آپ کو بتانے کے لیے وہ دوسرے حروف کے ساتھ ملتا ہے، دوسرے کلمات کے ساتھ ملتا ہے، یعنی اسم فعل حرف کے ساتھ مل کر وہ اپنا معنی بتا سکتے ہیں، اکیلا وہ اپنا معنی نہیں بتا سکتا۔ تو آج کا سبق اتنا ہی تھا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان امیر شہزاد قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے سبز گنبد والے